یہ 6 فروری 2023 کی صبح کی بات ہے جب ریکٹر سکیل پر 7.8 کے شدت کے زلزلے نے ترکی اور ہمسایہ ملک شام کو شدید متاثر کیا۔ امریکن جیولوجیکل سوسائٹی اور ترک ڈیزاسٹر اینڈ ایمرجنسی مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق اس زلزلے سے ترکی کے 10 شہر بری طرح متاثر ہوئے۔ اس شدید نوعیت کے زلزلے نے 1700 سے زائد عمارتوں کو مکمل طور پر مسمار کر دیا۔ اس بڑے جھٹکے کے 9 گھنٹوں بعد 7.5 شدت کا اور جھٹکا لگا، جس کے نتیجے میں مزید نقصانات ہوئے اور نامکمل طور پر تباہ شدہ عمارتیں موم کی طرح منہدم ہو گئی۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق یہ زلزلہ تاریخ کے بدترین زلزلوں میں سے ایک ہے، جس میں ہزاروں افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ لاکھوں افراد بغیر چھت اور پناہ گاہ کے ہیں۔ ترکی کے اس خطرناک زلزلے کے بعد ایک بار پھر سازشی تھیوری کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، جس میں امریکہ کی جانب سے حاصل کی گئی اور پیش کی جانے والی جدید و انوکھی ہارپ ٹیکنالوجی کی جان بوجھ کر غلط استعمال کے امکانات کو مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ دوستو، ہارپ ٹیکنالوجی سے مراد ہائپر ایکٹو ایکوسٹک ریسرچ پروگرام ہے، جو امریکہ کی ریاست الاسکا میں 1993 میں امریکی فضائیہ، بحریہ اور متعلقہ ایجنسیوں کی مالی اعانت سے شروع کیا گیا تھا۔ ہارپ ٹیکنالوجی بہتر مواصلات، نیویگیشن اور سیکیورٹی مقاصد کے لیے لانچ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا اس کے مقاصد میں شامل ہے۔ یہ پروگرام 2014 میں مکمل ہوا اور سن 2015 میں اسے الاسکا یونیورسٹی کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ ہارپ ٹیکنالوجی کی برقی مقناطیسی لہروں کو مقامی موسم اور آب و ہوا کی تبدیلیوں کو لانے کے لیے دنیا کی کسی بھی ملک کے آئنوسفیئر یعنی کرۂ ارض کے ارد گرد جو غلاف ہوتا ہے اس پر مرکوز کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہارپ ٹیکنالوجی کی برقی مقناطیسی لہروں کو فضا میں منعکس کر کے زمین کی گہری ٹیکٹونک پلیٹوں میں داخل کیا جا سکتا ہے، جو ان میں حرکت کا باعث بنتی ہے اور اسی طرح بڑے پیمانے پر زلزلے اور سمندروں میں سونامی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ جیسا کہ ترکی میں آنے والے شدید ترین زلزلے کے بارے میں قیاس آرائیاں ہو رہی ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہارپ ٹیکنالوجی ممکنہ طور پر زمین کی فضا میں خلل ڈال سکتی ہے۔ زمین کی برقی مقناطیسی میدان خاص طور پر بیرونی آئنوسفیئر کی پرت میں آئس کی سرگرمیوں میں اضافہ کرتی ہے اور یہاں تک کہ اس میں سوراخ کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ لہٰذا یہ بیک وقت اوزون کی کمی جیسی خطرناک صورتحال سے بھی زیادہ مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر سونامی، سیلاب، زلزلے، خشک سالی اور شدید موسمی حالات وغیرہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے برقی مقناطیسی لہریں کسی بھی علاقے میں تعینات فوجی دستوں کے دماغ کو متاثر کر سکتی ہے، جس سے ذہنی الجھن، کنفیوژن اور ڈپریشن پیدا ہوتے ہیں اور وہ بر وقت درست فیصلے اور مناسب فیصلے کرنے کی صلاحیت سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ ایک اور منفی اثر پرندوں اور جانوروں کے بائیو سینسرز پر ہے، جو خاص طور پر ان کی حرکات و سکنات کو درست سمت میں رکھتے ہیں۔ ترکی میں اس غیر معمولی زلزلے کے بارے میں قیاس آرائیاں تقویت پکڑتی جا رہی ہے کہ اسے قدرتی آفات کے بجائے ایک سوچی سمجھی انسانی تکنیکی آفت اور دہشت گردی قرار دیا جائے، کیونکہ بہت سے سائنسدان اس پر گہری تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ خاص کر ترکی میں بہت سے لوگوں نے زلزلے سے پہلے آسمان پر بجلی کی ایک واضح جھلک دیکھی، جس کی کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہے۔ زلزلے کے اوقات کار اور ملک و خطے کی جغرافیائی سیاسی صورتحال کی وجہ سے بھی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ محققین کا خیال ہے اور تکنیکی نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ زلزلوں کے آفٹر شاکس صرف انہی فالٹ زون میں آتے ہیں جن فالٹ زون میں پہلے زلزلہ آتا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر تمام آفٹر شاکس خطے کے نئے فالٹ زون میں جاری ہے، جو تکنیکی بنیادوں پر ممکن نہیں ہو سکتے اور ترکی کے اس زلزلے کو متنازع بناتے ہیں۔ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران دنیا بھر میں تمام قدرتی آفات شدت اور مدت کے لحاظ سے بڑھ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قدرتی طور پر نہیں بلکہ موسم اور آب و ہوا کی کنٹرول یا تبدیلی کے ذریعے رونما ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر 2010 میں ہیٹی کا زلزلہ، 2010 میں چلی کا زلزلہ اور 2011 میں جاپان کا زلزلہ، 2006 میں فلپائن میں بڑے پیمانے پر سونامی اور 2023 میں پاکستان میں آنے والا سیلاب بھی مشکوک اور متنازع ہو چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہارپ ٹیکنالوجی دنیا کے کسی بھی خطے کے موسم اور آب و ہوا کو کنٹرول کرنے اور تبدیل کرنے کا ایک بہترین آلہ ہے، جس سے ممالک کی سیاسی، سماجی، اقتصادی اور جغرافیائی جہت کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بڑے پیمانے پر تباہی کا زیادہ طاقتور ہتھیار ہو سکتا ہے۔ یہ 5th جنریشن وار اور سائبر وار فیئر سے زیادہ مہلک ہے
اور اس واقعے کی فیئر جانبدار تحقیقاتی ایجنسیوں کے ذریعے مکمل تحقیقات کرنی چاہیے۔ اگر ایسا ثابت ہوتا ہے تو اس کی ہر سطح پر مذمت کی جانی چاہیے۔ دنیا ہارپ ٹیکنالوجی کی دہشت گردی سے زیادہ غیر محفوظ ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ کہیں بہت دیر نہ ہو جائے اس کی مکمل تحقیقات کی جانی چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔